بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، میں آج اس ویڈیو میں ڈی کے پروننسیشن کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ڈی کے 3 طرح سے ساؤنڈ ہوتا ہے۔ کبھی اس کا ساؤنڈ ڈ ہوتا ہے، کبھی اس کا ساؤنڈ ٹ ہوتا ہے، اور کبھی اس کا ساؤنڈ ج ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ ڈی کا تلفظ کب ڈ ہوتا ہے، کب ٹ ہوتا ہے اور کب ج ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ رولز ہیں۔ پہلا رول، اگر کسی لفظ کے آخر یا شروع میں ڈی ہو تو اس کا تلفظ عموماً ڈ ہوتا ہے۔ مثالوں میں ملاحظہ فرمائیں۔ ڈاگ، اس لفظ کے شروع میں ڈی ہے، اس لیے اس کا تلفظ ڈ ہوا۔ اس کے بعد سیڈ، اس لفظ کے آخر میں ڈی ہے، اس لیے اس کا تلفظ ڈ ہوا۔ اس کے بعد روڈ، اس لفظ کے آخر میں بھی ڈی ہے، اس لیے اس کا تلفظ ڈ ہوا۔ آخری لفظ ریڈ، اس لفظ کے آخر میں بھی ڈی ہے، اس لیے اس کا تلفظ ڈ ہوا۔ دوسرا رول، اگر کسی لفظ کے آخر میں ایف، کے، پی، ایس، ایکس اور سی ایچ میں سے کوئی ایک ہو، پھر اس لفظ کو پاسٹ ٹینس یا ایڈجیکٹو بنانے کے لیے اس میں ڈی یا ای ڈی جوڑ دیا جائے تو اس ڈی کا تلفظ ٹ ہوتا ہے۔ آپ حضرات مثالوں کو دیکھیے۔ پہلی مثال سنیف، اس لفظ کے آخر میں ایف ہے، پھر جب ہم نے اس لفظ کے آخر میں ای ڈی جوڑ دیا تو اس ڈی کا تلفظ ڈ کے بجائے ٹ ہوا۔ سنیفٹ، سنیفٹ یعنی ڈی کا تلفظ ہم ٹ پڑھیں گے۔ اگر ٹ کے بجائے ڈ پڑھیں گے تو ہماری زبان کی فلوئنسی یعنی روانی ختم ہو جائے گی۔ دوسری مثال لوک، اس کا معنی ہے دیکھنا۔ اس لفظ کے آخر میں کے ہے، پھر جب ہم نے اس لفظ کے آخر میں ای ڈی جوڑ دیا تو اس ڈی کا تلفظ ٹ ہوا۔ لکڈ، لکڈ۔ تیسری مثال اسکپ، اس کا معنی ہے چھوڑنا۔ اس لفظ کے آخر میں پی ہے، پھر جب ہم نے اس لفظ کے آخر میں ای ڈی جوڑ دیا تو ہم اس لفظ کو اسکپڈ پڑھیں گے، اسکپڈ نہیں پڑھیں گے۔ ٹ سے پڑھیں گے، ڈ سے نہیں پڑھیں گے۔ چوتھی مثال میس، اس کا معنی ہے یاد آنا، یاد کرنا۔ اس لفظ کے آخر میں ایس ہے، پھر جب ہم نے اس لفظ کے آخر میں ای ڈی جوڑ دیا تو ہم اس ڈی کو ٹی سے پڑھیں گے، مسٹ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ریلیکس، اس کا معنی ہے آرام کرنا۔ اس لفظ کے آخر میں ایکس ہے، پھر جب ہم نے اس لفظ کے آخر میں ای ڈی جوڑ دیا تو اس ڈی کا تلفظ ٹ ہوا۔ آخری مثال ٹچ ہے، اس کا معنی ہے چھونا۔ اس لفظ کے آخر میں سی ایچ ہے، پھر جب ہم نے اس لفظ کے آخر میں ای ڈی جوڑ دیا تو اس لفظ کا تلفظ ٹچڈ ہوا، یعنی ڈی کا تلفظ ٹ سے ہوا۔ تیسرا رول، اگر ڈی کے بعد یو، یو آر اے، آئی ای آر، ای یو آر، یو اے ٹی ای، یو اے ایل میں سے کوئی ایک ہو تو اس کی آواز ج بن جاتی ہے۔ آپ حضرات مثالوں میں ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی مثال ایجوکیشن، ایجوکیشن، اس میں ڈی کے بعد یو ہے، اس لیے ڈی کا تلفظ ڈ کے بجائے ج ہوا۔ ایجوکیشن۔
اس کا معنی ہے تعلیم۔ دوسری مثال پروسیجر، اس کا معنی ہے طریقہ کار۔ اس لفظ میں ڈی کے بعد یو آر ای ہے، اس لیے ڈی کا تلفظ ڈو کے بجائے جو ہوا، پروسیجر۔ اس کے بعد سولجر، اس کا معنی ہے فوجی۔ اس لفظ میں ڈی کے بعد آئی ای آر ہے، اس لیے ڈی کا تلفظ جو ہوا۔ اسی طرح گرینجر، اس کا معنی ہے شان، عظمت۔ اس لفظ میں ڈی کے بعد ای یو آر ہے، اس لیے اس لفظ کا جو ڈی ہے اس کا تلفظ جو ہوا۔ اسی طرح گریجویٹ، اس کا معنی ہے فاضل۔ اس لفظ میں ڈی کے بعد یو اے ٹی ای ہے، اس لیے ڈی کا تلفظ جو ہوا۔ آخری مثال انڈیویجول، اس کا معنی ہے انفرادی۔ اس لفظ میں ڈی کے بعد یو اے ایل ہے، اس لیے ڈی کا تلفظ جو ہوا۔